کوئی پوچھے حکیم یورپ سے، ہند و یوناں ہیں جس کے حلقہ بگوش، کیا یہی ہے معاشرت کا کمال، مرد بے کار و زن تہی آغوش۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ یورپ کے حکماں اور فلسفی حل کر سکتے ہیں، اور اس سوال کا جواب وہی دے سکتے ہیں، کیونکہ نئی تہذیب اور معاشرت جو انہوں نے دنیا کو متعارف کروائی ہے، آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہی کہ مرد بیکار ہو جائیں اور عورتوں کی گود بچوں سے خالی ہو جائے؟ افسوس کی بات ہے کہ مغربی ممالک کے ساتھ مشرقی ممالک اور ہندوستان کے لوگ بھی اس تہذیب معاشرت کے جادو میں بری طرح گرفتار ہو چکے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہی ہے کہ عورت اور مرد کی تخصیص ختم ہو گئی۔ نہ ہی مرد اپنی ذمہ داریوں سے انصاف کر سکتے ہیں اور نہ ہی عورت اپنی ذمہ داری نبھانا چاہتی ہے۔ یہ دراصل انسانی معاشرت کے ساتھ ایک مذاق ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی مذہب اور خاص طور پر دین اسلام اس تہذیب و معاشرت کی حمایت نہیں کر سکتا۔ اہل یورپ اسے اپنا کمال اور عروج سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک ترقی کا یہ اعلیٰ معیار ہے کہ عورت اور مرد دونوں گھر سے باہر کی ذمہ داریوں پر توجہ دیں۔ یہ معیار حقیقت میں انسانی عظمت اور مقام کی تذلیل ہے، اور آج ہم اس کے نتائج بخوبی ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اس تہذیب و معاشرت کی چکا چوند نے اسلامی معاشرے کی دھجیاں بکھیر دی ہیں، اور اس اسلامی ملک کا میڈیا اس کا پرچار کرنے میں سرِ فہرست ہے۔ پیسہ کمانے کی لالچ، ماڈرنزم اور جدت پسندی نے عورت کو سرِ بازار لا کھڑا کیا ہے۔ ایک اسلامی ملک ہونے کے باوجود ہمیں بینکوں میں، کارخانوں میں، فیکٹریوں میں، شاپنگ مال میں اور دکانوں میں خواتین روزگار کی ذمہ داریاں نبھانے میں مصروف نظر آتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یورپی نظریات کے تحت مرد و عورت کے دائرۂ کار بدل گئے ہیں۔ قرآن نے عورت و مرد کی فطری صلاحیتوں اور بناوٹ کے لحاظ سے جو دائرۂ کار مقرر کیے تھے، اب وہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ عورت چونکہ فطری لحاظ سے نازک اندام ہے، لہٰذا ایک اضافی بوجھ اس پر لاد دیا گیا ہے۔ مرد فطری لحاظ سے تخلیقی عمل پر پورا نہیں اتر سکتا، مگر یہ دستور بڑا نرادہ اختراع کیا گیا ہے کہ عورت بچے بھی پیدا کرے اور اس کے ساتھ معاشی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے مرد کا ساتھ بھی دے۔ کم عقل عورت اس کو اپنا اعزاز اور آزادی سمجھتی ہے، جبکہ یہ آزادی نہیں بلکہ دوہری قید ہے۔ آج ہمارے ہاں جو معاشرتی ناہمواری پائی جاتی ہے، وہ اسی ترقی کے شوق کا نتیجہ ہے۔ معاشرے میں اس یورپی فلسفہ کے نتائج بہت خوبی سے نظر آ رہے ہیں۔ مردوں میں بے روزگاری کا تناسب دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ نوجوان اعلیٰ تعلیم اور ڈگریاں حاصل کرنے کے باوجود روزگار کی تلاش میں دھکے کھا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے وہی تعلیمی ڈگریاں حاصل کر کے لڑکیاں بھی ان کے مد مقابل آ جاتی ہیں۔ اس معاشرتی ناہمواری نے طرح طرح کے مسائل کو جنم دیا۔ معاشی ترقی کے نام پر پیسہ کمانے کی لالچ نے فیشن، عیش پرستی کو فروغ دیا، جس کے نتیجے میں اخلاقی گراوٹ، عیاشی، عریانی اور فحاشی کو تقویت مل رہی ہے۔ ہمارا میڈیا اس سلسلے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوان نسل کو یہ بات باور کروائی جاتی ہے کہ عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں۔ ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی عزت و احترام سب محض تصورات بن کر رہ گئے ہیں۔ اب یورپ کے حکماں اور فلسفیوں سے کیا پوچھنا، جبکہ ہماری عقل پر خود پردے پڑ گئے ہیں۔ ہم جانتے بوجھتے غیروں کی تہذیب و ثقافت کو اپنا ورثہ سمجھ بیٹھے، جبکہ ہمارا اصل سرمایہ اور ہماری دولت، ہمارا دینی اور علمی سرمایہ جو ہمارے اسلاف نے ہمارے لیے چھوڑا، لیکن ہم روشن تہذیب کے مالک ہونے کے باوجود تاریک راہوں پر چل رہے ہیں۔ وہ قوم جو خود راہ گم کردہ ہے، ہم ان سے منزل کا پتہ پوچھتے ہیں۔ نادانی کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ بقول اکبر الہ آبادی، فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔
ان فلسفیوں کو خدا کیسے ملے گا جب کہ انہیں خدا تک رسائی کا راستہ ہی معلوم نہیں، اور ہم راستے سے واقف ہوتے ہوئے بھی اندھا دھند ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔